السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں عارفہ نور، اور واشنگٹن سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، اداروں کے درمیان تصادم کے حوالے سے جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے، اس کے حوالے سے شریف خاندان میں تو ایک جو تقسیم تھی وہ تو نظر آ رہی تھی ہمیں پہلے سے، لیکن اب ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ احتساب کے حوالے سے بھی، جو دونوں خاندان کے جو دو ایک دھڑے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی، اور ایک شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ، ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ان کے درمیان ایک فرق ہے۔ آج حمزہ شہباز شریف صاف پانی کیس کے اندر نیب کے سامنے پیش ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو پھر کسی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، احتساب کے لیے پیش ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اگر دوبارہ بھی بلائے گا مجھے نیب تو میں آؤں گا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو میاں صاحب کا جو بیانیہ نیب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بلیو کرتا ہے، اور سارا کا سارا نظر اس وقت نون لیگ پہ گر رہا ہے۔ اگرچہ کوئی کیس بن بھی رہے ہیں تو صرف نون لیگ کے خلاف بن رہے ہیں اور کسی کو نہیں چھیڑا جا رہا، اور انہوں نے یہاں تک بھی تجویز دی تھی کہ اگر بہتر یہ ہو کہ کچھ عرصے کے لیے نیب کا جو آرڈیننس ہے سسپینڈ کر دیا جائے اور نیب کے ادارے پہ تالے لگا دیے جائیں جب تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور الیکشن نہیں ہو جاتے، تاکہ اس ادارے کو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہم دوسرے پروگرام کے دوسرے میں ہم بات کریں گے سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اصغر خان کیس کے اندر، جو انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم کو 2 گھنٹے طویل جو سوال نامہ تھا اس کے جواب دیتے ہوئے دیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ 1990 میں جو الیکشن انجینئرنگ ہوئی تھی اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل دورانی، انہوں نے واضح طور پر ان کو منع کیا تھا کہ وہ اس کام میں نہ پڑیں، ان کی نہیں مانی گئی، لیکن ان کا دامن صاف ہے، انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ ساتھ میں اب تیسرے پروگرام کے حصے میں ایک بات ہوگی، جو لوگ سیاسی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو شاید خیال یہ ہے کہ فلاں جماعت اقتدار میں آنے جا رہی ہے تو اس کی طرف دوڑے لگی ہوئی ہیں، سیاسی بٹیرے ہیں جو اب ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، اور چند ایک ایسے بھی ہیں کہ جو اس موقع پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ کا حصہ بھی بن رہے ہیں۔ اور پروگرام میں کے آخری حصے میں بات ہوگی نگراں سیٹ اپ کی۔ بڑے کم دن رہ گئے ہیں، 31 مئی قریب آنے کو ہے، اور ایسے میں نگراں سیٹ اپ کا وجود میں آئے گا، اور اس کے لیے پرائم منسٹر کا انتخاب کہ کون ہوگا نگراں وزیر اعظم۔ اگرچہ اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف میں کوئی اختلاف ہے، لیکن ابھی تک اتفاق بھی نہیں ہو رہا کہ نام وہ کون سا ہے کہ جو منظر عام پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگلا نگراں وزیر اعظم جو 60 دن تک اس ملک کو چلائے گا وہ کون ہوگا۔ ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، 22 تاریخ تک معاملہ آگے چلا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نام کون سا ہے اور کب منظر عام پہ آئے گا۔ پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ دامن صاف ہے تو پھر حمزہ شہباز اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیب کی ٹیم جو ہے انہوں نے سوالات کیے، ایک شہری کے ناطے میں نے کہا کہ قانون کی پاسداری سب کا فرض ہے، میں نے جواب دیے، آج بھی میں پیش ہوا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، اور ہم ہمیشہ قانون کا احترام کریں گے۔ پارٹی کے صف اول کے تمام رہنماؤں کو مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے، اس کا مقصد مقبول سیاسی قوتوں کو رسوا کرنا اور خاص طور پر ہمیں نشانہ بنانا ہے۔ جی ناظرین، انفیکٹ یہی بات ہو رہی تھی کہ بیانے میں بڑا فرق ہے۔ میاں صاحب جو جی ٹی روڈ پہ چلے تھے، مجھے کیوں نکالا اور کیوں نکالا، جب انہوں نے یہ کمپین شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ پورے راستے میں شہباز شریف جو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور اس وقت پارٹی کے صدر بھی ہیں، کسی مرحلے پہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے، بلکہ جب وہ لاہور پہنچے بھی ہیں، جب سپیچ بھی دیا ہے تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی سپیچ نہیں دی جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ اپنے بھائی کے بیانیے کو ایک طرح سے بائے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ان کے بھتیجے کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے لگے کہ وہ اپنے چچا کا جو بیانیہ ہے ان کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ اور آج کے دن بھی ایسا لگا کہ جب ہم نے دیکھا کہ جب احتساب کے سامنے ٹیم کے سامنے وہ پیش ہوئے، انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے، انہوں نے اس کے بعد جو میڈیا ٹاک کی ہے کوئی تاثر نہیں دے رہے۔ ایک طرف ان کے چچا ہیں سابق وزیر اعظم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو حالت یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں جو اگرچہ اپنے آپ کو نیب کا کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہیں اور سے بھی آ رہے ہیں، اور لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ یا تو نون لیگ چھوڑ دیں، دوسری جماعت میں چلے جائیں، ورنہ ان کے خلاف کیسز بنیں گے۔ اور ایک طرف حمزہ شہباز صاحب ہیں جو نیب کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بالکل احتساب ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا دامن صاف ہے
تو ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو طرح کے بیانے چل رہے ہیں, ایک طرف تصادم کی طرف جا رہے ہیں میاں صاحب, دوسری طرف شہباز شریف صاحب اور حمزہ چاہ رہے ہیں کہ اب ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے یہ لگے کہ کم از کم پارٹی کے اندر وہ کہیں اور کھڑے ہیں اور نواز شریف صاحب کہیں اور کھڑے ہیں. عارفہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دو طرح کی اسٹریٹجی ہے, بیڈ کاپ گڈ کاپ سے ہٹ کے بھی کچھ ہے کہ نہیں, صرف وہی اسٹریٹجی جو آگے کنٹینیو کر رہی ہے؟ یہ اب شرازی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب تو بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این میں کہ میاں صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے یا جو ان کا رویہ ہے انسٹیٹیوشنز کی طرف وہ بہت فرق ہے. اب کچھ لوگوں کی یہ تھیوری ہے کہ سچ مچ اس کا مطلب ہے کہ فیملی کے اندر ٹینشن ہے یا ویوز میں فرق ہے, اور دوسرا ویو یہی ہے کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. مگر اس کے اندر دیکھیں تھوڑا سا اب ان کے اندر بالکل ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, مگر فرق ان کی سچویشن یا سرکمسٹانسز میں بھی ہے. میاں صاحب جو ہیں اس وقت ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس ڈسکوالیفیکیشن کی جو ہے اس کو اوور ٹرن کر پائیں گے, ان دا سینس کہ کورٹ سے تو اب رولنگ آ نہیں سکتی. اگر وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں لاء میں تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی, تو یہ ایک بہت مشکل سا وہ ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے. مگر شہباز شریف صاحب کے لیے سچویشن اتنی بری نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے کیسز ان پر بھی چل رہے ہیں, مگر ابھی کوئی ایسی کسی سچویشن پہ نہیں پہنچا کہ ہم کہیں کہ وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اگلے کچھ دنوں میں ہو جائیں تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے, بٹ ابھی تو لگ نہیں رہا. تو اور پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی وہ بن چکے ہیں. سو آئی سپوز جہاں تک شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف کا تعلق ہے, ان کے میں ابھی بھی یہ امید ہے کہ شاید پارٹی الیکشنز میں پرفارم کرے گی اچھا, اور وہ سینٹر میں فائنلی آ سکیں گے جہاں عموماً صرف میاں نواز شریف آتے ہیں. اور شاید میرے لیے تو ایٹ لیسٹ ان کی جو باتوں میں فرق ہے وہ ان کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہے, اور کوئی اتنی اسٹریٹجی نہیں ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی. کیونکہ وہی جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے نیب کے بارے میں بھی جس قسم کی گفتگو کی وہ ان کے چچا سے کتنی مختلف ہے, مگر آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ابا کی طرح اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے عمران خان کی بات کی, جہانگیر ترین کی, زرداری کی, علیم خان کی, خلائی مخلوق کی نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ججز کی بات نہیں کی. سو یہ فرق ہے کہ obviously as I said کہ ہم کوئی بہت اندر کی خبر لائیں اور ہم کہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اور واٹ ایور, بٹ آن دا فیس آف اٹ ان کے سرکمسٹانسز فرق ہیں, اور ان سرکمسٹانسز کے فرق ہونے کی وجہ سے ان کے بیانیے میں بھی فرق ہو سکتا ہے. کیونکہ فیملی کا جو یہ برانچ ہے اس کی سچویشن اس وقت اتنی کیا کہتے ہیں بری نہیں ہے جتنی میاں صاحب اور مریم نواز کے لیے ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ بھی ان کی جو شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے اس کے نیریٹو میں یہ بھی بات بار بار آتی ہے کہ جب سب باہر چلے گئے تھے تو حمزہ شریف ملک میں رہے تھے اور انہوں نے معاملات کو سنبھالا تھا, اور مشرف صاحب کی رجیم کو بھی انہوں نے کنفرنٹ کیا تھا یا ایٹ لیسٹ برداشت تو کیا تھا, اور یہ بات بھی حمزہ نے اس کی طرف انڈیکیشن دیا ہے. صحیح. زاہد صاحب انفیکٹ جیسے عارفہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سچویشن میں فرق ہے, جو میاں صاحب کی اور مریم کی ہے اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی. ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کل خبریں بھی کچھ ایسی چھپی ہیں کہ جو یہ متنازع ان کے حساب سے انٹرویو انہوں نے دیا ہے جو میاں صاحب نے, وہ بیٹھے تھے ساتھ اس وقت حقان عباسی صاحب بھی, شہباز شریف صاحب بھی, ایک کال آئی تھی اور انہوں نے واضح طور پہ منع کیا کہ آپ بہتر ہے کہ صحافی سے نہ تو بات کریں اور نہ کسی قسم کا انٹرویو دیں, لیکن میاں صاحب نے نہیں مانا. تو بنیادی طور پہ اس طرح کی خبریں فلوٹ کر کے اگر یہ حقیقتوں میں بھی, لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب معاملات اداروں کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتے, وہ ایک مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور جو ہو گیا اس میں مٹی پاؤ, آگے بڑھو, اور اپنے بھائی سے ایٹ ڈسٹنس ہو رہے ہیں. اور یہ میسیجنگ جو ہو رہی ہے آپ کے خیال میں یہ بیسٹ وے میں میسیج پہنچ بھی رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بھائی تو تصادم کی طرف جا رہا ہے, اداروں کو بلیم کر رہا ہے اور ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسرا چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو مفاہمت کی طرف چل رہے ہیں اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اداروں کی عزت بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ, اور مور امپورٹنٹلی سر, منڈے کو سنا ہے کہ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں میاں صاحب کو بھی بلایا گیا ہے, بیٹھیں گے اور ان سے حتمی طور پہ بات کی جائے گی
کہ انف از انف، بہت کچھ ہو چکا، اب اس سے آگے بڑھیں گے تو پارٹی کا شدید نقصان ہوگا، لہٰذا بہتر ہے خاموش ہو جائیں اور اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ آگے نہ دیں؟ لگتا ہے آپ کو کہ ان کو کنونس کر پائیں گے؟ ہلو جی ریاض صاحب آپ ہاں جی ہلو جی ریاض صاحب جی صاحب ہاں جی، آپ کی آواز بات پہ نہیں آ رہی تھی. دیکھیں ایک مسئلہ یہ بہت صاف ہے کہ یہ بات کہ اس وقت نواز شریف صاحب تو عطاب میں ہیں، نواز شریف صاحب کا مقدمات ہیں، وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئے ہیں. اسی طرح سے مریم نواز پہ بھی جو ہے مقدمات چل رہے ہیں، ان کا بھی کوئی جو پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ایک لحاظ سے سٹیک پہ لگا ہوا ہے. تو ان کے ری ایکشن میں اور شہباز شریف صاحب کے ری ایکشن میں یقین طور پہ فرق ہوگا، لیکن اختلافات موجود ہیں طریقہ کار کے درمیان. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے وہ دونوں علیحدہ ہیں، میرے خیال یہ بات بالکل صحیح نہیں ہوگی. دونوں کے جو ہے اگر دیکھا جائے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی سیاسی مستقبل جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس سے علیحدہ بالکل نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو اسٹانس وہ لیتے ہیں، جو پوزیشن وہ لیتے ہیں سیاسی طور پہ، جو جیسے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی پی ایم ایل این کے اندر یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ جیسے بات آ رہی تھی کہ جو اس وقت جتنے بھی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہیں یا جو پہلے لا میکرز رہ چکے ہیں یا ہیں اس وقت، ان کا سب سے بنیادی جو ہے اس وقت انٹرسٹ یہی آتا ہے کہ وہ آئندہ جا کے الیکشن لڑیں اور پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئیں. وہ تصادم کی جو اس پالیسی کو نہیں چاہیں گے، ان کے جو انٹرسٹ میں وہ بات نہیں آتی ہے اور تاریخی طور پہ نہیں آتی ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے کی سرکمسٹانسز دوسری ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود جو ہے اگر شہباز شریف صاحب یہ پوزیشن نہیں لیتے ہیں جو کہ ان کی جو ہے کہ تصادم کی نہیں ہونی چاہیے، تو پارٹی جو ہے وہ تربتر ہو جائے گی. تو میرے خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اس رویے کی وجہ سے، اس رول کی وجہ سے پارٹی ایک حد تک ابھی تک ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یہ متحد ہے اور وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اسی طرح سے اسی بیانے کے تحت جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے وہ دونوں بالکل علیحدہ ہیں، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. ان کا سیاسی مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد سابق آرمی چیف اسلم بیگ کا ایف اے کو بیان کہ 1990 میں سیاستدانوں میں تقسیم ہونے رقم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد اس ایشو کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اصغر خان کیس کے اندر پرسوں پیش ہوئے ہیں ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے. 2 گھنٹے طویل ایک سیشن ہوا جس کے اندر بڑے لمبے چوڑے ان سے سوالات کیے گئے، جوابات دیے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ 1990 میں اگرچہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد درانی نے کچھ سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کی تھی، کوئی 1 کروڑ 48 لاکھ روپے کی رقم تھی، مختلف سیاستدانوں کو دی گئی تھی، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، دیگر بھی کئی سیاستدان تھے. اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایک حکم جاری کیا کہ 2 ہفتے کے اندر اس پہ عمل درآمد کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے حکومت. اسی کے نتیجے میں کمیٹی بنی ایف آئی اے کی اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے منع کیا تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ سے باز رہیں، نہ کریں، اور جو سیاستدانوں کو فری اینڈ فیئر موقع دیا جائے الیکشن میں جانے کا، اور اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے فوج کا. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے 1975 میں آئی ایس آئی کا سیاست کے معاملات میں عمل دخل کا ایک رکھ دیا گیا ہے. گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کو کوئی کردار نہیں ہے. بنیادی طور پر انہوں نے اس بات کو بھی اسٹیبلش کیا ہے کہ سیاست میں کہیں نہ کہیں فوج کا انڈائریکٹلی کردار ہے، اور بالخصوص آئی ایس آئی کا.
تو ایک جو بات پہلے ہو رہی تھی، جس بات کا بار بار اظہار سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں کہ خلائی مخلوق کا، اور یہ بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ الیکشن کو ایک طرح سے رک کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہوتا ہے، تو ہمیں ان کی سٹیٹمنٹ سے یہ بات بھی اسٹیبلش ہوئی نظر آتی ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ادارہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ بالکل لا تعلق رہتا ہے اور جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. زیاد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر کتنا سیریس ہے اسٹیٹمنٹ، اور آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کہ آج یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہاں فوج کا کہیں نہ کہیں کردار الیکشن میں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو بہت صاف ہے کہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں آئی ایس آئی یا فوج کا بہت عمل دخل رہا ہے. یہ پوری طرح جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے سیاست میں کسی نہ کسی طور پہ شامل ہوئے ہیں، اور اس کی جو ہے سب سے بڑی جو ہے مثال اسی بات پہ ہوئی جب جنرل درانی نے اپنی ایفیڈیوٹ میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مختلف سیاستدانوں کو پیسے بانٹے گئے تھے. تو یہ تو ایک واقعہ تھا جو کہ سامنے آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے، لیکن یہ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہے جو کہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے تھے. اب جنرل اسلم بیگ صاحب کا جو انٹرویو آیا یا ان کا بیان جو آیا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بات صحیح نہیں ہوگی. یقینی بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا سربراہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کو رپورٹ کرتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فوج سے بالاتر ہوتا ہے یا فوج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اسلم بیگ صاحب کا یہ کہنا کہ جو ہے ان کا بالکل ان کو معلوم نہیں تھا، اور وہ صرف جو ہے یہ غلام اسحاق خان جو اس وقت کے صدر تھے ان کی انسٹرکشن پہ کام کر رہے تھے. میرے خیال یہ بات صحیح نہیں ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت کا سیاسی منظرنامہ اگر دیکھیں تو یہ بات کہنا کہ اسلم بیگ صاحب بالکل ہی وہاں پہ کوئی ان کو پتہ نہیں تھا، معصوم تھا، بالکل غلط بات ہے. اسلم بیگ صاحب جو ہے بہت ہی ایکٹیو سیاسی طور پہ تھی. اس کے بعد نہ صرف جب بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ جو ہے جب ختم ہوئی تھی اس وقت بھی جو ہے ان کا اپنا رول بھی رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اختلافات جو ہے نواز شریف صاحب کی جو پہلی گورنمنٹ میں بھی ہوئے تھے. تو یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ کہنا کہ جو آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے خاص طور پہ فوج کے ادارے جو ہیں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، بات صحیح نہیں ہے، اور اس سے بہت صاف ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کیس کے آنے وجہ سے یہ بات صحیح ہے کہ اب جو ہے اس پہ پریشر پڑنا چاہیے کہ ان کا تعلق ختم ہونا چاہیے. پہلے بھی کئی جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ رپورٹس آ چکی ہیں، یہ تجاویز آ چکی ہیں کہ کس طرح سے ان کے جو ہے جو انٹرنل جو پالیٹکس میں جو رول ہوتا ہے اس کو یکسر طور پہ آئی ایس آئی کا جو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ پوری جو ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن اس رول کی وجہ سے وہ متنازع بن جاتی ہیں. جب یہ متنازع بنتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا اپنا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ بھی جو ہے اس سے مجروح ہوتا ہے. دیکھیے شرازی صاحب، میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ شاید ہم ذرا کچھ ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اس بیان کو، کیونکہ جو اصغر خان کی کیس کی ججمنٹ تھی اور جو اس کیس کی پروسیڈنگز تھی وہاں بھی اسلم بیگ صاحب نے اس سے ملتا جلتا ہی بیان دیا تھا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، یہ اسد درانی نے کیا اور یہ وہ. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی انہوں نے بات کی ہے اور پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر اسلم بیگ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ نہ آتی یا اگر سپریم کورٹ اصغر خان کیس کو نہ ٹیک اپ کرتا تو کیا ہمیں یہ باتیں معلوم نہ ہوتی؟ یہ تو دیکھیں 90s کے اندر تو جو ملٹری کا رول تھا پالیٹکس میں وہ نہ صرف تھا جیسے کہ اب ہے، بٹ اس وقت تو وہ اتنا obvious ہوتا تھا کہ اس کے اوپر بالکل پبلکلی اور بات بھی ہوتی تھی، رپورٹنگ بھی ہوتی تھی، اور کوئی گھبراتا نہیں تھا کہ اس کے اوپر رپورٹنگ ہو رہی ہے. فوج کو بھی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی. زاہد صاحب جیسے ہم بات کریں، انہوں نے کتنی سٹوریز کی ہوئی ہیں اباؤٹ دی ٹروئکا، دی امپائر اسٹرائکس بیک. ہیرلڈ نیوز لائن کی تو ہر کور سٹوری، ہر دوسری تیسری کور سٹوری یہ ہوتی تھی. تو میرے خیال میں کیونکہ اب وہ زیادہ تر جو آج کل شاید صحافی ہیں یا ٹیلی ویژن کے اندر ان کو معلوم نہیں ہے کہ 90s کے اندر کس طرح اس پہ رپورٹنگ ہوتی تھی، تو لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی بہت ایک اندر کی بات ہو گئی. مگر یہ سب کو پتہ ہے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کیس اس طرح شروع ہوا تھا
کہ یہ اسد درانی صاحب کا جو ایفیڈیوٹ تھا اس کی بیسس پہ جنرل نصیر اللہ بابر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کی. تو کیا مطلب کہ ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ کس طرح الیکشن رگ ہوا جب پہلی بی بی کی حکومت گئی؟ کیا اس سے پہلے سب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آئی جے آئی کو بنانے میں کس کا رول تھا؟ وہ تو اسلم بیگ صاحب نے انٹرویوز میں پبلکلی بات کی ہے کہ ہاں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پی 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 سویپ نہ کر جائے الیکشنز کو، تو آئی جے آئی کو انجینئر کیا گیا اور اس کے اندر سب کا وہ رول تھا. تو یہ سب ٹیسٹمنیز کورٹ میں بھی ہو چکی ہیں، انٹرویوز میں بھی بات ہو چکی ہے. سو میرے خیال میں شاید ہم تھوڑا سا اس کو اس کانٹیکس میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے اور کوئی اتنی کمال نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس پہ ایکچولی پروسیڈنگز ہوتی ہیں دے گیٹ ٹو سم لاجیکل اینڈ تو پھر وہ بہت ایک کمال کی چیز ہوگی، مگر صرف اس پہ یہ میڈیا میں آ جانا ان مائی اوپینین از ناٹ دیٹ. اگر وہ کہے کہ بہت بڑا سیکرٹ اوپن ہو گیا تو ایسی ہرگز کوئی بات کس کو نہیں معلوم تھا. میرے خیال میں یہی وجہ عارفہ کہ بلاول صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر انہوں نے بیان دے بھی دیا ہے میاں صاحب نے تو غداری کا مقدمہ ان پہ نہیں چلنا چاہیے. بالکل پتہ ہے کہ میرے خیال میں ماضی میں اس ادارے کا کردار ہے. لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے وہ بات ہے وہ یہ کہ درانی صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی یا ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا، بنیادی طور پہ وہ پرانی دشمنی بیگ صاحب سے بھی نکالنا چاہ رہے تھے، ان کو نوکری سے فارغ کرنے کے لیے بھی. تو یہ پہلی بار ہے کہ کوئی جرنیل ایک سٹنگ آرمی چیف کو نکالنے کے لیے بھی کوئی ایک ایفرٹ کر سکتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ فوجی کے خلاف نہیں جاتا، بٹ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ان کو کوئی پرانا دکھ تھا تو مجھے نکالنا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ اس خیر یہ بھی اب ایسی بھی باتیں بہت اس وقت ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی اتنی ریکارڈ رپورٹنگ نہیں ہوئی، بٹ یہ کہ کہنا کہ فوجیوں کے آپس میں اختلافات نہیں ہوتے تھے تو اسلم بیگ صاحب خود کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الیکشنز نہیں کروانا چاہتے تھے، مگر میں جب جنرل ضیاء کی ڈیتھ ہوئی تو اسلم بیگ صاحب جو تھے وہ ان کے خیال میں الیکشنز ہونا ضروری تھے. اینڈ دا مومنٹ ہی گاٹ دا چانس انہوں نے الیکشنز کروائے. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سیاسی لوٹوں کی لوٹ سیل ہے اس وقت، کیسے ہے، کیا چل رہی ہے، کون سی پارٹی زیادہ سکور کر رہی ہے، کس کا سکور کم ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الیکشن قریب آ رہے ہیں اور سیاسی بٹیروں نے اڑان بھرنا شروع کر دی. اب ایک کھیت سے اڑ کے دوسرے کھیت میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. دیکھا جائے تو کچھ لوگ ہیں جو نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، اور چند ایک ایسے بھی ہیں جو اب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ کا حصہ بن رہے ہیں. چند ایک نے پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کیا ہے. لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ 5 سال پورے گزر جاتے ہیں، تب تک تو انہیں کسی دوسرے رہنما کی نہ تو آئیڈیالوجی ایک طرح سے امپریس کرتی ہے، نہ ان کے منشور کے اندر کوئی ایسی باتیں نظر آتی ہیں. بٹ آل آف اے سڈن یہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اشارے مل رہے ہوتے ہیں کہ اب اگلی جماعت کون سی ہے جو اقتدار میں آ رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں جا کے قسمت آزمائی جائے. کیا یہی وجہ ہے یا کچھ اور وجوہات ہے؟ پہلے میں ظاہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر، بنیادی طور پہ جو کلچر ایک ہے، بیچ میں لگتا تھا کہ شاید کہیں ختم ہو گیا. 2008 سے 2013 کی جو پارلیمان تھی اس میں ہمیں کم نظر آیا کہ لوگوں نے سیاسی وفاداریاں تبدیل کی ہیں. لیکن ایک بار پھر پارلیمان کے اندر بھی یہ چل رہی تھی، عائشہ گل علیہ سے لے کے کچھ اور لوگ جنہوں نے پارٹیاں چھوڑیں. اب یہ ہے کہ ایک طرح سے گروپ کی شکل میں لوگ، وہ جنوبی پنجاب کے لوگ ہوں یا اب جنگ سے کچھ لوگ گئے ہیں. یہ اچانک سر ہو کیا جاتا ہے جب الیکشن قریب آتے ہیں؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی سیاست کا گندہ ترین جس کو کہتے ہیں رخ ہے کہ یہ جس طرح سے جو ہے سیاسی پارٹیاں لوگ بدلتے ہیں. جو میں نام دیکھ رہا تھا کل، جن لوگوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ ایک پہلی دفعہ نہیں کیا ہے، بلکہ جس طرح سے سیاست چلتی ہے، جس طرح سیاست کا رخ بدلتا ہے، اس طرح سے وہ اپنی سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کرتے ہیں. بات یہ آتی ہے کہ اگر اس قسم کا کلچر جب ہوتا ہے تو اس میں جمہوریت جو ہے وہ برائے نام رہ جاتی ہے، کیونکہ وہی لوگ مختلف اوقات میں جو ہے وہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے تحت جو ہے دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں، وہی نام آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے موقع پرستی اس لیے نظر آتی ہے ہمیں کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کا جو ہے اس وقت کچھ خطرات موجود ہیں، ان کی سیاست میں جو ہے وہ شاید
वो समझते हैं कि वो दोबारा मुंतखब नहीं होंगे, या जिनको सीट ये नहीं इस बात का एश्योरेंस नहीं होगा कि सीट मिल सकती है, वो दूसरी पार्टियों को रुख करते हैं। लेकिन सबसे जो है कमाल की बात ये है कि तहरीक इंसाफ ये दावा करती थी कि जो है वो सियासत में एक नया वो लेके आएंगे, एक नई रवायत बरकरार रखेंगे, एक नई चीज़ करेंगे। और वो इमरान खान साहब अपना तकारीर में जो धरने के दौरान किया करते थे, इस पार्लियामेंट को गालियां इसी बात पे दिया करते थे कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशां तब्दील करते रहते हैं, उनकी कोई सियासत, कोई ईमान नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जितने भी टूट के जा रहे हैं वो सब के सब तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। तो ज़रा इमरान खान साहब को खुद भी सोचना चाहिए कि क्या यही सियासत करना चाहते हैं जिसको वो कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो उसमें सियासत में और दूसरी सियासत में कोई फ़र्क नहीं है, आप नारों के ज़रिए जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी बिल्कुल ही जो है हम नई रवायत कायम करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब आपने कहा PMLN में कुछ लोग जा रहे हैं, PMLN में सिर्फ 2 गए हैं, जो कि ये इनकी खातून मेंबर थी सवात से, वो जो है पहली बिल्कुल सवात से जी मुशर्रफ ज़ेब उन्होंने पहले छोड़ दिया था, जबकि जब उन्होंने धरने के दौरान इनकार कर दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी पार्लियामेंट पे। और दूसरे जो है और भी वो जो KP से गए हैं वो भी पहले से जो है उनके इख्तिलाफात मौजूद थे। तो ये है, लेकिन मसला ये कि सियासत में जाहिद साहब जी हाँ सॉरी जाहिद साहब, आई जस्ट वांटेड टू से कि बात आप सब सही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिशियंस आई वुड लाइक टू से कि देखें, हमें भी पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको दिमाग में रखना चाहिए। और वो ये है कि आप चाहे किसी भी पार्टी के साथ हों, पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो तो इतना ताकतवर होता नहीं है कि वो आपको या इलेक्शन जितवा सके या आपकी इलेक्शन की कैंपेन करवा सके और उसके बाद भी आपको उस कंस्टिट्यूंसी के अंदर रेलेवेंट रख सके। ये सब करने के लिए पॉलिटिशियंस को जो लोकल कंस्टिट्यूंसी लेवल है उसके ऊपर स्टेट पेट्रनेज की ज़रूरत पड़ती है। अब उस स्टेट पेट्रनेज के लिए इन लोगों को चाहिए होता है कि ये उस पार्टी में रहें जो पावर में आएगी। तो अब आप देखें कि ये भी उनकी भी तो मजबूरियां हैं ना, क्योंकि पार्टी स्ट्रक्चर तो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा सब कुछ। तो ऑब्वियसली बाकी आप बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इस वक्त ये सब लोग जो हैं ये इसलिए गए हैं छोड़ के क्योंकि इनको लग रहा है कि PMLN या तो जीतेगी नहीं या दूसरा PMLN में इनको टिकट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल गुलाम अब्बास साहब जो हैं जो चकवाल से ये अभी 2016 में मेरे ख्याल में पार्टी में आए थे, क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे तो वो इनके ग्रुप ने स्वीप कर लिए थे मोरलेस और PMLN को इनकी ज़रूरत थी। अब इनको ये मालूम है कि नेशनल इलेक्शन के लिए इनको जितने टिकट्स चाहिए वो PMLN को देगी नहीं, क्योंकि PMLN के बहुत से लोग अभी भी उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। गुलाम बीबी भरवाना जो हैं ये वही हैं, इन्होंने 2008 में PMLQ के साथ थी और उसके बाद ये 2013 में PMLN में आई और 2013 में PMLN ने जंग के अंदर ज़्यादातर PMLQ के लोगों को टिकट्स दिए, अपने लोगों को नहीं दिए और ये अब जाने की तैयारी में है। और शायद जो तीसरे भी एक साहब थे और जो वो साही हैं वो भी इनके पास आए थे मगर PMLQ से, मगर उनको कोई पोस्ट वगैरह नहीं मिली, जो कि विच इज़ ऑल्सो बाय द वे ट्रू ऑफ अ लॉट ऑफ द पीपल जो वो जनूबी महाज के अंदर है। खुसरो बख्तियार साहब आए तो थे ये अवैस लगारी के साथ ही ना, ये वही लॉट थी, मगर अवैस लगारी साहब को फेडरल कैबिनेट की पोजीशन मिल गई, इसलिए वो ठहरे हुए, इनको कुछ नहीं मिला, ये चल पड़े। तो ये तो सब मतलब कि इनकी वजूहात है और इसका शायद इतना किसी का भी ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ की वो के डर से नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि जी नवाज शरीफ साहब का बयानिया ऐसा है कि लोग डर गए हैं, ऐसा खौफ कुछ ऐसा शायद कोई नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। लेकिन इनफैक्ट बात जाहिद साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब का था कि बड़े साफ सुथरे लोग, सियासी वफादारियां तब्दील करने लोग उनके रैंक्स में नहीं होंगे। लेकिन 2013 के इलेक्शन में उनको लगता है कि उन्होंने भी सबक सीखा है कि अगर इलेक्टेबल्स आपके पास नहीं होंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो लगता है को ये मालूम है, ये सब वो लोग हैं जो कभी PPP में थे, कुछ और थे, बयानिया कुछ भी हो, पॉलिटिक्स की रियलिटी एक चीज होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हम खान साहब को तनकीद ना करें कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है, बट एज आई सेड हमें पॉलिटिक्स की रियलिटी भी तो देखनी होती है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि हमें पॉलिटिशियंस को इतना बदनाम नहीं करना चाहिए इस इशू पे, उनकी भी मजबूरियां होती हैं जो अभी तक एड्रेस हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कर पाए। जी मजबूरियां एक बात होती है, बात ये होती है कि एक सियासी कल्चर की, आप मुझे बताइए जब ये लोग इतनी तेजी से पार्टियां बदलते हैं
تو پھر ان کو جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ جو مقصد کے لیے پارلیمنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، جہاں پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، جہاں پہ لا بنتے ہیں، تو ان کی شمولیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کلچر بیکاز ان کے لیے یہ پرائیورٹی نہیں ہے نا. جب تک ہمارے پاس ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا کہ تھانہ کچہری کو آپ لوکل گورنمنٹ لیول پہ شفٹ کریں، پھر آپ پارٹی سٹرکچر اتنا سٹرونگ کریں کہ جو نیشنل اسمبلی میں آ رہا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں پارٹی کے ساتھ رہوں گا تو وہ پارٹی مجھے الیکشن جتوا دے گی، مجھے وہاں جا کے لوگوں کے کام نہیں کروانے پڑیں گے، تو تب تو یہ چینج ہوگا نا. لیکن وہی بات میں تو اس پوائنٹ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسٹرکچرل امپیڈیمنٹس ہیں. That's right, what I'm saying کہ اسی وجہ سے ہمارے جو جمہوری جو ادارے ہیں وہ مضبوط نہیں ہو پاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر مینیپولیشن جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے کہ اقتدار جو ہے انہی چند لوگوں کے گرد گھومتی رہتی ہے جو کہ اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو جب تک درست نہیں کیا جائے گا، اسٹرکچرل چینج نہیں آتا، دیکھیں جمہوریت پوری طرح جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اس پورے سسٹم کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کو مستحکم کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے جو سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے. اچھا ایک اور بات دیکھیں نا، دنیا میں اور بھی جگہیں پہ مثال میں ہم ہندوستان کی بہت مثالیں دیتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ میں تو آج تک نہیں دیکھا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ سیاسی جو ہے وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. وہاں پہ ٹھیک ہے کچھ لوگ تو یقینی پارٹی چینج کرتے ہوں گے یا مصلحت پسندی بھی کرتے ہوں گے، لیکن اسی وجہ سے کچھ پارلیمنٹ کی کچھ حیثیت وہاں پہ موجود ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم جو پہلے سیگمنٹ پہ ہم بات کر رہے تھے اور یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ایک لحاظ سے تعلق بن کے آتا ہے. آپ کی سیاسی مینیپولیشن ہوتی ہے جو دوسرے ادارے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی ہم نے ابھی مثال دیکھی تھی، اور یہ آسان اس لیے بھی ہو جاتا ہے ان کو کہ بہت آسانی سے ان لوگوں کو جو کہ ایک موقع پرستی کی سیاست کہہ لیں یا مصلحت پسندی کی سیاست کہہ لیں، ان کو جو ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ سیاست میں اس چیز کو تبدیل ہونا چاہیے، چاہے اس کو آپ کہہ لیں تبدیل ہونا چاہیے. جی بالکل ضرور یہی بات. اب آپ کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کلچر کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، اور جس طرح عارفہ نے بھی کہا کہ لوکل لیول پہ اداروں کو مضبوط کریں گے، ایک ایسا کلچر لے کے آئیں گے جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ یقین ہو کہ جب وہ ڈیلیور کریں گے ان کو پارٹی ٹکٹ بھی ملے گا اور کوئی وفاداریاں تبدیل کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. لگتا ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا $1 ملین کویسچن ہو گیا ہے، اس کا جواب ابھی تک کسی کو مل نہیں پایا. کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوگا، کون پاسبل سینیریو ہے کیا. چھوٹا سا بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. PTI نہ 3 میں نہ 13 میں، راجہ جانے اور راجے کا رازدار جانے، ہمیں کیا پتا. PTI 3 میں نہ 13 میں، راجہ جانے اور راجہ کا رازدار جانے. لیکن وزیر اعظم خاقان عباسی اور خورشید شاہ جو قائد حزب خلاف ہیں، کوئی 4-5 اس وقت ملاقاتیں ہو چکی ہیں کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے حوالے سے. لیکن ابھی تک اگر پی ایم سے پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی نام ابھی زیر غور نہیں آیا، اور شاہ صاحب سے پوچھیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انتظار ہے کہ نون لیگ کون سا نام سامنے لے کے آتی ہے. لیکن جو واقفان حال ہے وہ کہتے ہیں کہ معاملات طے پا چکے ہیں اور شخص کا انتخاب بھی ہو چکا ہے، اگرچہ اس وقت بہت سارے نام گردش کر رہے ہیں. سابق گورنر خیبر پختونخوا انجینئر شوکت اللہ صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ڈاکٹر ارشد حسین جو گورنر اسٹیٹ بینک رہے ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، شمشاد اختر صاحبہ جو گورنر رہی ہیں اسٹیٹ بینک ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ملیح لودھی صاحبہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، حسین ہارون صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے. تو کئی نام لیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی نام نہ تو خورشید شاہ صاحب کی زبان پہ آیا ہے اور نہ ہی خاقان عباسی صاحب کے نام زبان پہ آیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زاہد صاحب، کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید بہت جلدی لے کے آ جائیں گے تو اسے کنٹروورشل نہ بنا دیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کنٹروورشل بن گیا تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے اور کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کو بعد میں بڑے آسانی سے مینیج کیا جا سکے اور کہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ نہ کر جائے. تو اس خوف کے نتیجے میں، اس خوف کی وجہ سے اس نام کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، اس کو منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے سر؟
لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی تک تو اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا. یہ پہلے ڈیڈ لائن تو نہیں تھی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ 15 مئی تک جو ہے اس کا ہو جائے گا فیصلہ. اب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. آپ کے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں، نام بھی موجود ہیں، جو کہ ایک لحاظ سے جن کو نیوٹرل کہا جا سکتا ہے. سیاسی طور پہ وہ ان کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، اور اس کو اگر بنا دیا جاتا ہے تو اس کی بعد دیکھیں انٹرم جو آپ کا سیٹ اپ ہے وہ تو ایک لحاظ سے سیریمونیل ہی ہوگا. اس وقت تک کے لیے ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے تو نہیں ہوتے ہیں اس دوران میں 2 مہینے میں. صرف یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کو پوری طرح جو ہے ایک صحیح انداز میں چلایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ وجہ یہی تھی کہ رکھا کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلی آئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد، اسی میں رکھا گیا تھا کہ دونوں رولنگ پارٹی اور حزب اختلاف مل کے اس بات کو فیصلہ کریں گے. اب میرا خیال یہ ہے کہ آج جمعہ بھی ختم ہو گیا ہے، کل پھر بات ہے. تو اگر فرض کیے بالکل آخر تک جاتے ہیں تو ابھی صرف یہ مرکز کی بات نہیں ہے، صوبوں میں بھی جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ بننی ہے. اور یہ کہنا کہ جو ہے کسی ایک ایسے شخص کو لے آئیں گے جو کہ انٹرم گورنمنٹ کو آگے یعنی مستقل کر دے گا، وہ ممکن نہیں ہے. نہ ہی آئینی طور پہ ممکن ہے، اور نہ ہی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے. اور صرف نام کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بہت سارے نام ابھی بھی آئے ہیں، جیسے تصدق حسین گیلانی جو سابق چیف جسٹس رہے ہیں، ان کا نام بھی بار بار آ رہا ہے. میرا خیال یہ کہ فیصلہ کر لینا چاہیے. اس کو بہت زیادہ اس میں اگر اس کو لٹکایا جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی سیاستدانوں سے بات ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر الیکشن کمیشن پہ چلی جائے گی، اور پھر الیکشن کمیشن جو بھی نام کو تجویز کرے گا وہ پھر ایک کنٹروورشل بن جائے گی. تو ہمیں سیاستدانوں کو تھوڑا سا تو کچھ کرنا چاہیے، خود فیصلے بھی کر لینے چاہیے. اور بہت بڑے یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. آپ کے ویسے جو نام میں نے لیا، اگر آپ کو پرائم منسٹر آپ کو انتخاب کرنا تو کیا نام لیں گی بتائیں؟ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ وقت ضائع کریں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب بیٹھ کے روز چائے پیتے ہوں گے صرف، اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کیونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پچھلی دفعہ بھی جو صاحب آئے تھے، کوئی خاص ان کا نام پہلے کسی نے لیا نہیں تھا، لاسٹ منٹ پہ نکلا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، اور کچھ خاص انہوں نے کیا نہیں. کیونکہ جہاں الیکشنز بھی ہونے ہوتے ہیں، بائی دا وے وہ پروونسز ہیں، ان کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹرز آتے ہیں وہ شاید زیادہ اہم ہوتے ہیں. تو پرائم منسٹر تو جو ہوتا ہے وہ کوئی اس کی میرے خیال میں خاص اہمیت نہیں ہے. اور کنسیڈرنگ کہ وہ پچھلی دفعہ پی 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 کی چوائس تھی، اور پی 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 پنجاب میں ہاری اتنی بری طریقے سے الیکشن، وچ مینس کہ کوئی کیئر ٹیکر پی ایم کا اتنا خاص رول نہیں ہوتا. سو یہ دونوں اندر بیٹھ کے آرام سے چائے پیتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، کوئی اپنے رونے شونے کرتے ہوں گے، خاقان عباسی اپنے قصے سناتے ہوں گے کہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے زرداری صاحب کیا کرتے ہیں. یہ کوئی پرائم منسٹر کے نام 3 نام ڈسکس کرنے میں اتنے دن نہیں لگ سکتے. انفیکٹ واقعی تو دیکھیں میڈیا اور باقی لوگ کب تک ٹرک کی بتی بھاگتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.